اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کا نور قطع کر دیتا ہے۔ ہوتے تو ٹھیک ہے، بے نور ہوتے مسلمان ہیں، بے روح مسلمان ہوتے انسان ہیں لیکن انسانی سے فارغ ہوتے ہیں۔ جب یہ بات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تو اسی مجلس میں ایک لڑکا نوجوان تھا، وہ اٹھا اپنی پھوپھی کے گھر چلا گیا، کہتا پھوپھی مجھے معاف کر دو۔ اسے کیا ہوا ہے؟ کہا پھوپھی مجھے بس معاف کر دو، یعنی میں نہیں معاف کرتی۔ کہتے خدا کے لیے معاف کر دو، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا ہوں جو صلہ رحمی نہیں کرتے اللہ اس کا نور قطع کر دیتا ہے، تو میں آپ سے ملتا نہیں ہوں تو اللہ ناراض ہے مجھ سے، تو پھوپھی مجھے معاف کر دو۔ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اثر لیا ہے، اپنے آقا کی بات کو بات سمجھا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بیوی شوہر کی بات مانتی ہے، بیٹا باپ کی بات مانتا ہے، اور امتی اپنے آقا کی بات مانتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، تو پھر اس نے معاف کر دیا اس کو۔ آقا کریم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب مشکل آئے تو ماں کی خدمت کرا کرو۔ ایک آدمی اس کو کہتا ہے یا رسول میری ماں نہیں ہے، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، فرمایا اپنی ماں کی بہن کی خدمت کر، خالہ کی خدمت کر، تیری خالہ تیری ماں کی بہن ہے، وہ خوش ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور نسائی شریف میں حدیث آتی ہے، آپ اپنی زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد جانور ذبح کراتے اور مختلف گھروں میں اس کا گوشت بھیج دے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون خوش نصیب گھر ہیں جن کو آپ گوشت بھیجتے ہیں؟ فرمایا یہ میری زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر ہے اور وہ ان سے پیار کرتی تھی، میں نے ان کے پیار کو باقی رکھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زوجہ کی سہیلیوں کا خیال رکھا ہے، تو ماں کی بہن تو ماں کی بہن ہوتی ہے، ماں کا بھائی تو ماں کا بھائی ہوتی ہے۔ جب ہمارا دین یہ کہتے ہیں ہم سائے کا خیال رکھو، فرمایا اگر تم اپنا مکان بڑا کرنا چاہتے ہو ہم سائے سے پوچھ لو کہیں اس کو تکلیف نہ ہے۔ اتنا اسلام خیال رکھتا ہے اس انسانی معاشرے کا، اور جو بہن بھائی ہو تو بہن بھائی ہوتے ہیں، لیکن دیکھو معاشرے میں جتنی لڑائیاں بہن بھائیوں میں ہیں غیروں میں نہیں ہیں۔ لوگوں دوست بنا لیتے لوگ، بھائی سے دشمن ہیں۔ ہمارے شیخ پیر طریقت رہبر شریعت امین ملدنی حضرت قبلہ بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، بڑی کمال بات کہی، سوچنے سمجھنے والی ہے۔ اسے شکایت کی اپنے دوست کی، کہتا حضور وہ میرا دوست ہے وہ مجھے کبھی ملتا ہی نہیں ہے، میں انتظار ہی کرتا ہوں ملتا نہیں ہے۔ اب دیکھو اللہ والے کیا جواب دیتے ہیں، اب اچھا وہ تیرا دوست ہے ملتا نہیں ہے تو فرمایا تو اس کا دوست ہے، حضور میں بھی تو جا کے مل لیا کیا خوبصورت بات، کیا بات ہے، کیا فرمایا تو انتظار نہ کر، تو خود ملنے چلا جا۔ ایسے بھائی ہوتا ہے، بھائی نہیں ملتا تو آپ چلے جاؤ، اور بھائی لڑ پڑے درگاہ میں دیوار ہو گئی، لو یہ کمایا زندگی دنیا میں۔ ہمارے بابے نے گینا سکار فرمایا کرتے تھے اور پرائیاں جائیاں تے وہ چھوڑ سکیاں پائیاں۔ اب یہ بھائی کا اپنا مضبوط ارادہ اور قوت ہونی چاہیے کہ اس کو بھائی کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے وہ بزرگ ہمیں سمجھایا کرتے تھے پراواں دے چچڑ کاواں دے، پراواں دے چچڑ کاواں دے، اور فرمایا کرتے تھے پتر بھائی سونا ہوتا ہے، بھائی سونا ہوتا ہے، دوست ہیرا ہوتا ہے۔ ہیرا ٹوٹ جائے جڑتا نہیں، سونا ٹوٹ جائے تو جڑ جاتا، سونا ٹوٹ کے بھی جڑ جاتا ہے، ہیرا نہیں جڑتا۔ دوست ہیرا ہے، کہتے بڑا بڑا چنگا ٹوٹ گیا تو مڑ کے گیا، یقین جانا، اور بھائی پھر بھائی ہے۔ اس لیے بھائی کو بھائی کا خیال کرنا چاہیے، چھوٹے کو بڑے کا احترام کرنا چاہیے، بڑے کو چھوٹے سے مہربان ہونا چاہیے۔ غلطی کرے تو کوئی بات نہیں، معاف کر۔ اور اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کے بارے میں سورۃ نور میں ارشاد فرمایا، الا تحبون، کیا تم یہ پسند کرتے ہو، ان یغفر اللہ لکم،
کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال ارشاد فرمایا ہے، تو وہ کیا فرماتا ہے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، تم بھی پھر معاف کر دو بھائی بہن۔ کیا بات، تم بھی معاف کر۔ اتنا رحیم و کریم ہے کہ ایسا اس نے میسیج دیا ہے، اگر میں چاہتا ہوں بخشا جاؤں تو پھر میں بھی اپنی گناہ گار کو بخش دوں تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔